جی دوستو، گزشتہ روز یعنی 10 نومبر کو نیو دہلی میں انڈیا یو ایس 2+2 کا ڈائلاگ کا 5واں اجلاس ہوا۔ یہ ڈائلاگ جو ہے دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ اور وزرائے دفاع کے درمیان ہوتا ہے، اور پچھلے سال اس کی میٹنگ واشنگٹن میں ہوئی تھی اور اس سال نیو دہلی میں، اور اگلا جو ہے 6 اجلاس جو ہوگا اس کی میٹنگ اگلے سال واشنگٹن میں ہوگی۔ جیسا کہ ہم توقع رکھ رہے تھے کہ اس اجلاس کے بعد ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ بھی ایشو ہوگی، وہ ہوئی، اور بڑی انٹرسٹنگ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہے۔ اس میں یہی کہا گیا ہے کہ بھارت اور امریکہ کے درمیان جو کمپریہنسو گلوبل اینڈ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اس کو بڑھانا ہے۔ خاص طور پہ دفاع کی بات کی گئی، تجارت کو بھی 200 بلین ڈالر تک لے کر جانا ہے۔ تو ایک بھارت اور امریکہ کے پرسپیکٹو سے اچھی اسٹیٹمنٹ، 2-3 باتیں ہیں جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں اس اسٹیٹمنٹ سے متعلق، کیونکہ خیال یہی تھا کہ جس طرح پچھلے 4 سالوں میں جب بھی اسٹیٹمنٹ آئی اس میں پاکستان کا نام لے کر کہا گیا کہ پاکستان کراس بارڈر ٹیررزم ختم کرے، اور جو ہیونز ہیں سیف ہیونز ان کو ختم کرے، اور ساتھ میں ممبئی اٹیک اور جو پٹھان کوٹ اٹیک کے ذمہ داران ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ اس بار جو اسٹیٹمنٹ ایشو ہوئی اس میں سام پاکستان کا نام نہیں لیا گیا، اور نہ ہی یہی کہا گیا کہ کراس بارڈر ٹیررزم کے حوالے سے کوئی بات کی گئی۔ صرف اتنا کہا گیا کہ جن لوگوں نے ممبئی اٹیک کیا اور پٹھان کوٹ کیا ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ اب پاکستان کا نام کیوں نہیں ہے یا کراس بارڈر ٹیررزم کے حوالے سے بات کیوں نہیں ہے، اس کا جواب تو بھارت کے لوگ یا امریکہ کے جو آفیشلز ہیں وہی دے سکتے ہیں، لیکن جو خیال یہی ہے کہ امریکہ نے سوچا ہوگا کہ اب دونوں ممالک میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں تو پاکستان کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور تھوڑا سا اس کو ٹون ڈاؤن کریں لینگویج کو، کیونکہ جس طرح میں بھی ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ ٹیکس ٹو ٹینگو، جہاں تک ممبئی کا تعلق ہے وہ تو جب تک بھارت کو آپریٹ نہیں کرے گا اس وقت تک یہ ٹرائل آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ تو چونکہ بھارت وہ کوآپریشن نہیں دے رہا پاکستان کو، تو اس لیے یہ حالات ہیں۔ اور پٹھان کوٹ کا معاملہ بھی ویسے ہی ہے، اس میں کوئی پروف نہیں ہے، اور پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ایک جوائنٹ اینٹی ٹیررزم میکنزم ایک اسٹیبلش ہوا تھا 2006 میں، اس سے بھی بھارت راضی نہیں ہوتا کہ جوائنٹ انویسٹیگیشنز کروائے۔ تو بھارت تو امریکہ نے یہ سوچا ہوگا، اور پاکستان کے ساتھ چونکہ اب حکومتیں بھی نہیں آنے والی ہیں پاکستان اور بھارت دونوں میں، تو انہوں نے کہا ہوگا کہ تھوڑا سا اس کو اپنے لیے، اور چونکہ بھارت امریکہ کی خواہش بھی ہے کہ پاکستان کو چائنا سے دور بھی کیا جائے، تو اس لیے انہوں نے اس کو ری وزٹ کیا ہوگا کہ پاکستان کا نام لینے کی کیا ضرورت ہے، اور بھارت نے اس پہ اتفاق کر لیا۔ ان کا کہنا بھی یہی ہوگا یا سوچنا یہی ہوگا کہ جی کیا ضرورت ہے، پاکستان کا چلیے نام نہیں بھی مینشن ہوتا، ممبئی کا ہو جاتا ہے، پٹھان کوٹ کا ہو جاتا ہے، دنیا جانتی ہے کہ ان کا اشارہ کس طرف ہے۔ تو انہوں نے بھی یہی سوچا ہوگا کہ اس طرح ہم ذرا امریکہ کو اوبلائج بھی کر دیتے ہیں، اور امریکہ کو بتاتے بھی ہیں کہ دیکھیے جی ہم کتنے سنسیئر ہیں، ہم نے پاکستان کا نام بھی نہیں لیا اس دفعہ، ہم نے یہ بھی اپنی پوزیشن کو سافن کر دیا، تو ہماری تو سنسیئرٹی اب پرپس دیر ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ تعلقات چاہتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رہے کہ اگلے سال بھارت میں تعلقات الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، اور خدشات یہی ہیں کہ بھارت کوئی نہ کوئی کارروائی کرے گا، ایک فالس فلیگ آپریشن ٹائپ چیز، تاکہ پاکستان کے ساتھ انتخابات سے پہلے کچھ ٹینشن بڑھے۔ تو یہ ایک دلچسپ تھی دھات ڈفرنس جو میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں۔ پھر افغانستان پہ ایک سیکشن ہے، افغانستان کے بارے میں یہی کہا گیا، حالانکہ اس پہ بھی تھوڑا سا لینگویج سافن اس کو بھی کیا گیا ہے، کیونکہ اس طرح براڈ بیسڈ گورنمنٹ کے بنانے کی بات نہیں ہے، انکلوسیو پولیٹیکل پروسیس کی بات تو ہے، بٹ وہ بھی بڑا سافٹ طریقے سے ہے۔ لگتا یہی ہے کہ امریکہ اور بھارت نے اب تسلیم کر لیا، اور بھارت نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ چونکہ طالبان اور پاکستان کی حکومت کے درمیان، پاکستان کے درمیان ایک لحاظ سے اس وقت ایک کھچاؤ تناؤ سی سچویشن ہے، تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جو انہوں نے اپنی اسپیس بنائی تھی پچھلے 20 سالوں میں اس کو دوبارہ لیتے ہیں طالبان کے ہوتے ہوئے بھی۔ تو کیا ضرورت ہے کہ طالبان کو ہم بہت زیادہ کرٹیسائز کریں یا ان سے یہ ڈیمانڈ کریں کہ وہ
انکلوسیو براڈ بیسڈ گورنمنٹ بنائیں. تو یہ بھی ایک تھوڑا سا لینگویج کو ٹون ڈاؤن کیا گیا ہے افغانستان سے متعلق، کیونکہ دوسری طرف افغانستان اور چائنا کے تعلقات ہی بڑھ رہے ہیں، اور یہ بھی ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے. دنیا بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے دوستو. دوسری طرف آئی ایم ایف کا ذکر ہے، انڈیا مڈل ایسٹ یورپ کوریڈور کی جو بات ہو رہی ہے اس کا بھی ذکر ہے. وہ خیر ابھی جب ہوتا ہے ہوگا، فیزیبلٹی رپورٹس بنیں گی، دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. ابھی تو صرف ایک کانسیپٹ ہی ہے. پھر جو ان کا بائیلیٹرل ایک انیشیٹو آن کرٹیکل اینڈ ایمرجنگ ٹیکنالوجی ہے اس پہ بات ہے. تو بنیادی بات یہی ہے کہ دونوں ممالک اپنے درمیان تعلقات کو بڑھا رہے ہیں. کوڈ کا بھی ذکر ہے، کوڈ کو بھی کس طرح اسٹرینتھن کیا جائے. I2U2 کا بھی ذکر ہے جس میں اسرائیل، انڈیا، UAE اور US شامل ہیں. تو وہ تمام انیشیٹیوز. اور دوسرا پھر فلسطین کا ایک امپورٹنٹ بات فلسطین کے حوالے سے بھی کی گو کہ حماس کا نام نہیں لیا، لیکن بھارت اور امریکہ نے جو اسرائیل کے خلاف بقول ان کی دہشت گردی ہوئی ہے اس کو کنڈیم کیا، اور 2 اسٹیٹ سلوشن کی بات تو کی جو کہ ہم سبھی کرتے ہیں، لیکن بالکل واضح طور پہ لگ رہا ہے کہ بھارت اس وقت بالکل اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے ہر معاملے میں. اور جو پبلک اوپینین بھارت میں ہے پرو پیلسٹائن اوپینین یا ویوز، اس کا قطعاً کوئی خیال نہیں ہے، اور وہ اسرائیل کے ساتھ ہی کھڑا رہے گا. تو اب یہ ڈائیلاگ ہو گیا، اور اس کے علاوہ اب یہ بھی کنفرم ہو گیا ہے کہ چائنیز پریزیڈنٹ جو ہیں شی جن پنگ وہ سین فرانسسکو جائیں گے، جہاں پہ اس مہینے ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن کی میٹنگ ہو رہی ہے. اس میں بائیلیٹرلز مارجنز میں امریکی اور چینی صدر کے دوران ملاقات بھی ہوگی، قوی امکان ہے. دیکھتے ہیں کہ ٹینشنز آیا یہ کم ہوتی ہیں کہ نہیں. لیکن جس طرح میں نے پہلے بھی اپنے ایک ویلاگ میں ذکر کیا تھا کہ بائیڈن بھی، کیونکہ امریکہ میں بھی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، تو شی جن پنگ کوئی ایسا کام نہیں کرے گا یا کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جس سے یہ ثابت ہو یا یہ ہو کہ جی اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت بائیڈن کو سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں چائنا، یا کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بھی کوئی پاسبلٹیز ہیں کہ وہ ری الیکٹ ہو کے آ جائیں. تو ٹرمپ کا آنا بھی کوئی اتنا اچھا نہیں ہے رشیا کے لیے. شاید ٹرمپ کا وہ انتظار کر رہے ہوں، اگر ٹرمپ آ جائیں تو ان کے لیے اچھا ہو جائے گا. یوکرین کی بات بھی ہوئی، یوکرین کے بارے میں بھی وہی باتیں کی گئیں گو کہ ذرا میجرڈ لینگویج میں. تو ایک اچھی اسٹیٹمنٹ بھارت اور انڈیا کے پرسپیکٹو میں. اور اب اگلا اجلاس ہوگا، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن چیزیں وہی ہیں، دنیا تبدیل ہو رہی ہے، اور انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس آر ٹیکنگ پلیس. تو انشاءاللہ دوبارہ آپ سے جلد ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.